السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بشیر بدر کا ایک شعر ہے کہ عبادتوں کی طرح میں یہ کام کرتا ہوں، عبادتوں کی طرح میں یہ کام کرتا ہوں کہ بات کرنے سے پہلے سلام کرتا ہوں، اور مخالفت سے میری شخصیت سنورتی ہے، مخالفت سے میری شخصیت سنورتی ہے، میں دشمنوں کا بڑا احترام کرتا ہوں۔ یہ شعر میں نے اس لیے پڑھا ہے کہ جو لوگ میری مخالفت کرتے ہیں اور میں اس کا جو جواب دیتا ہوں یہ دشمنی کی بنیاد پر نہیں دیتا، بلکہ جب کوئی انسان میری مخالفت کرتا ہے تو مجھے غور و فکر کرنے کا موقع ملتا ہے، اور میں آپ لوگوں کی مخالفت سے بہت کچھ سیکھتا ہوں الحمدللہ۔ آپ لوگوں نے ایک بات ٹک ٹاک پر یہ نوٹس کی ہوگی کہ میں نے گونگوں کو بولنا سکھا دیا ہے۔ جو سامنے آنا پسند تک نہیں کرتے تھے وہ آج ویڈیو بنا کر کے ڈال رہے ہیں اور دینی ٹاپک پر بات کر رہے ہیں۔ میرے لیے کیا یہ خوشی کی بات نہیں ہے؟ بھلے ہی وہ میری مخالفت کر رہے ہیں، بھلے ہی میرے خلاف ویڈیو بنا رہے ہوں، بھلے ہی وہ میرا رد کر رہے ہیں، مگر کیا یہ کم ہے کہ میں انہیں گانے بجانے ناچ نوٹنکی سے نکال کر دینی ٹاپک کے بحث پر لے آیا ہوں؟ اللہ کا شکر ہے۔ آپ میری مخالفت کیجئے، زور لگا کر کیجئے، پوری طاقت اور قوت کے ساتھ کیجئے، لیکن میری بات کو مضبوط دلائل کے ساتھ کاٹیے، ایسی دلیلوں کے ساتھ کاٹیے کہ میں لاجواب ہو جاؤں، آپ کی باتیں ماننے پر مجبور ہو جاؤں، مجھے خوشی ہوگی۔ آپ میری مخالفت کرتے ہو، مجھے غور و فکر کا موقع ملتا ہے۔ مسلمانوں کو حدیثوں سے اتنی نفرت ہو سکتی ہے، یہ مجھے ٹک ٹاک پر آ کر کے پتا چلا لوگوں کے ریئیکشن سے، اور یہ بات بھی میں سمجھ پایا ہوں کہ لوگ اللہ کے رسول کے لائے ہوئے دین سے اتنی محبت نہیں کرتے جتنا اپنے اپنے مسلک، اپنی اپنی جماعت، اپنے اپنے فرقوں سے کرتے ہیں۔ اسی لیے آپ ان کے فرقوں کے خلاف کچھ بھی بول دو، پھر دیکھو کیسے ریئیکشن آتا ہے، کتنے آگ ببولا ہو جاتے ہیں، پائیں تو آپ کو جان سے مارتے ہیں۔ اس قدر یہ اپنے مسلکوں سے، اپنی فرقوں سے محبت کرتے ہیں، اتنی محبت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول کی حدیثوں کو رد کرنے پر آ جاتے ہیں۔ اتنی جرت ان کے اندر کہاں سے پیدا ہوتی ہے؟ شیطان نے ان کے دلوں میں جو نفرتوں کے بیج بوئے ہیں نا، یہی آپ کو قرآن اور سنت کی طرف آنے نہیں دیتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تم دین میں جتنا سخت ہوگے نا، تمہاری آزمائش بھی اتنی ہی سخت ہوگی، اور جو دین میں جتنا نرم ہوگا اس کے لیے اتنی ہی آسانیاں ہوں گی اسے۔ کچھ لوگوں کے دماغوں میں اتنا زہر بھرا ہوا ہے کہ وہ میری مخالفت کھل کر کے تو نہیں کر سکتے، دلائل سے میری باتوں کو تو ویڈیو بنا کر نہیں کاٹ سکتے، مگر صرف اس لیے ویڈیو بناتے ہیں کہ میں فرقہ واریت پھیلا رہا ہوں۔ اور یہ وہ لوگ مجھ پر الزام لگا رہے ہیں فرقہ واریت کی جن کی الگ الگ مسجدیں ہیں، الگ الگ مدرسے ہیں، الگ الگ تعلیمی نصاب ہیں، الگ الگ عقائد ہیں، الگ الگ نظریات ہیں، الگ الگ افکار ہیں، ایک دوسرے میں شادی بیاہ تک نہیں کرتے، ایک دوسرے کے پیچھے نمازیں تک نہیں پڑھتے، ایک دوسرے کے قبرستان میں اپنے مردوں کو دفن تک نہیں کرتے۔ یہ وہ لوگ مجھ پر الزام لگا رہے ہیں کہ میں فرقہ واریت پھیلا رہا ہوں۔ ایسا لگتا ہے کہ جیسے میرے ٹک ٹاک پر آنے سے پہلے دو جسم ایک جان کی طرح یہ رہتے تھے، سب مسلمان آپس میں ایک دوسرے سے گلے مل کر کے رہتے تھے۔ بات چلی ہے تو 4 اماموں کی بھی باتیں کر لیتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ 4 امام برحق، ہم بھی کہتے ہیں بھائی 4 امام برحق، اور ان کے برحق ہونے میں کوئی شک نہیں، لیکن 4 اماموں کے برحق ہونے سے یہ نہیں ثابت ہوتا کہ 4 اماموں کے ماننے والے بھی برحق ہیں۔ کیا 4 اماموں کے ماننے والے بھی برحق ہیں؟ قبریں بنا کر پوجی جا رہی ہیں وہ بھی برحق ہیں، بدعتیں، خرافاتیں اور رسوماتیں ایجاد کر رکھی ہیں وہ بھی برحق ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ برحق ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، وہ جنتی ہیں الحمدللہ، مگر کیا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے نام پر جو خرافات شیعہ رافضی مچا کر رکھے ہیں کیا وہ بھی برحق ہیں؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے جلیل القدر رسول اور نبی ہیں، لیکن کیا عیسائی بھی برحق ہیں؟ یقیناً آپ کہو گے نہیں۔ تو پھر 4 اماموں کے برحق ہونے سے ان کے ماننے والے بھی برحق ہیں، یہ بات ثابت نہیں ہوتی۔ اس دھوکے سے باہر نکلیے آپ لوگ۔ مجھ پر فرقہ واریت کا الزام لگانے والوں، میرا تم سے ایک سوال ہے
امام ابو حنیفہ رحمتullah علیہ ہوں، امام مالک ہوں، امام شافعی ہوں، امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ ہوں، یہ سارے حق پر ہیں، لیکن ان کے حق پر ہونے سے ان کے ماننے والوں کا حق پر ہونا ثابت قطعی طور پر نہیں ہوتا۔ اگر آپ کہتے ہو کہ نہیں ماننے والے بھی برحق ہیں، حق پر ہیں، تو میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ ہمارے ملکوں میں امام ابو حنیفہ رحمتullah علیہ کے ماننے والوں کی اکثریت، بتائیے ان میں سے حق پر کون ہے؟ دیوبندی حق پر ہیں یا بریلوی حق پر؟ دعوت اسلامی حق پر ہے یا تبلیغی جماعت حق پر ہے؟ جماعت اسلامی حق پر ہے یا فلاں حق پر ہے؟ قادری، چشتی، نقشبندی، شوہر وردی حق پر؟ بتائیے یہ فرقہ کیا میں نے بنایا ہے؟ کیا یہ جماعتیں، یہ گروہ کیا میں نے بنائے ہیں؟ پھر آپ مجھ پر یہ الزام کیسے لگا سکتے ہیں جبکہ یہ فرقہ واریت میرے پیدا ہونے سے پہلے موجود ہے؟ ان نفرتوں کا بیج لوگوں کے دلوں میں پہلے سے ہے۔ تو آخری کلام یہ ہے کہ مجھ پر یہ جو فرقہ واریت کے نزلے جھڑ رہے ہیں نا، یہ منافقت کی چادر آپ لوگ اتار پھینکو۔ اگر مخالفت کرنا ہے تو میری کھل کر کے کرو، بہتان بازیاں اور الزام لگانے سے نہیں۔ میں جس دن آپ کو شخصیت کی طرف بلانے لگوں گا، اپنی بات منوانے لگوں گا، میرے منہ پر تھوک دینا اور میری بات مت ماننا۔ لیکن جب میں بات اللہ اور اس کے رسول کی کرتا ہوں تو یہ بات صرف میری بات نہیں ہے، یہ بات آپ کی بھی بات ہے اور تمام امت مسلمہ کی بات ہے۔ اور اللہ اور اس کے رسول کی بات کرنا، اللہ اور اس کے رسول کی باتیں بتلانا، یہ فرقہ واریت نہیں ہے، مسلمانوں کو متحد کرنے کی دعوت ہے۔ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان تم بھی رکھتے ہو، چاروں اماموں کو سب لوگ نہیں مانتے، جو مانتے ہیں وہی مانتے ہیں، لیکن اللہ اور اس کے رسول کو سب مانتے ہیں، سب ایمان رکھتے ہیں۔ تو جب میں اللہ اور اس کے رسول کی بات کر رہا ہوں تو یہ اتحاد کی دعوت ہے، جوڑنے کی دعوت۔